قصص الانبیاء ہے اور آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہوگا۔ آپ کا نام ناظرین موسیٰ اور آپ کے والد گرامی کا نام عمران تھا، جو کہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ تمام پیغمبروں کی نسبت آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ زیادہ آیا ہے۔ 30 سے زیادہ صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں، اور جبکہ 100 سے زائد بار جو ہے بنی اسرائیل کے واقعے کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لا تعداد معجزات سے نوازا۔ اس بات کو قرآن پاک نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 میں یوں بیان کیا ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ناظرین یہ 9 معجزات اس طرح سے شمار کیے ہیں کہ پہلا معجزہ یعنی عصا موسیٰ جو اژدہا بن جاتا تھا، دوسرا ید بیضا یعنی گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالنے سے ہاتھ چمکنے لگتا تھا، تیسرا یعنی زبان میں لکنت تھی جو کہ دور کر دی گئی، چوتھا یعنی بنی اسرائیل کے دریا پار کرنے کے لیے دریا کو پھاڑ کر 2 حصوں میں تقسیم کر دینا اور راستہ بنا دینا، پانچواں ٹڈی دل کا عذاب غیر معمولی صورت میں بھیجا گیا، چھٹا طوفان بھیجا گیا، اور ساتواں بدن کے کپڑوں میں بے حد جوئیں پیدا کر دی گئیں جن سے بچنے کا کوئی راستہ نہ رہا، آٹھواں مینڈکوں کو عذاب کی صورت میں مسلط کیا گیا کہ ہر کھانے پینے کی چیز میں مینڈک آ جاتے تھے، اور نواں یعنی خون کا عذاب بھیجا گیا کہ ہر برتن اور کھانے پینے کی چیز میں خون مل جایا کرتا تھا۔ ہونا تو ناظرین یہ چاہیے تھا کہ ان معجزات کو دیکھ کر قوم فرعون راہ راست پر آ جاتی، لیکن وہ بھی بہت ہی متکبر تھی اور شرک میں مبتلا تھی۔ یہاں چند معجزات کا ذکر ناظرین میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک آگ بیت المقدس کی طرف چلی آ رہی ہے، اور اس نے مصر کے گھروں اور تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، لیکن بنی اسرائیل کو پہنچ نہ سکی۔ فرعون نے ناظرین بیدار ہونے کے بعد اپنے ملک کے تمام کاہنوں، نجومیوں اور جادوگروں اور دیگر ماہرین کو جمع کیا اور سب سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ لہٰذا اس خواب کے بعد وہ مزید فکر مند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، جبکہ لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ناظرین فرعون کے حکم پر بنی اسرائیل کے تقریباً 70,000 نو مولود بچے قتل کر دیے گئے۔ فرعون نے حکم نامہ جاری کیا، اور جاری کرنے کے ناظرین 1 سال کے بعد اس طرح سے معاملہ تھا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے ذبح کیے جائیں۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سال امان میں پیدا ہوئے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا کیے گئے۔ ولادت کا مرحلہ ناظرین تو خاموشی سے گزر گیا، لیکن حکومت کے علم میں وہ بات ظاہر چونکہ نہ آ سکی، لیکن ولادت کے بعد بھی قتل کا اندیشہ موجود تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حل بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سمجھا دیا، چنانچہ انہوں نے بچے کو صندوق پہ لٹا کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ القصص کی آیت نمبر 7 میں یوں بیان کیا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلیم کی حفاظت کا اہتمام فرمایا تو اس وقت ناظرین 3 معجزات کا ظہور ہوا، یعنی فرعون نے بنی اسرائیل کی عورتوں پر ایک دایا مقرر کر رکھی تھی جو لڑکوں کی ولادت کی خبر دیتی تھی اور اس کو قتل بھی کروا دیتی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے اس خوبصورت بچے کو دیکھا تو اس کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کی محبت میں گرفتار کر دیا کہ اس نے فرعون کے دربار میں مخبری کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھا۔ کسی اور کے ذریعے سے فرعون کے درباریوں کو پتہ چلا کہ بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ جب وہ تلاشی لینے کے لیے آئے تو والدہ ماجدہ نے بچے کو تنور میں ڈال دیا، اور اللہ کی قدرت سے تنور ٹھنڈا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو جب یہ یقین ہو گیا کہ اب فرعون کو پتہ چل گیا ہے، تو انہوں نے ایک بڑائی کو حکم دیا کہ ایک صندوق کو تیار کرو۔ وہ بڑائی انعام کی لالچ میں فرعون کے دربار میں پہنچا تاکہ اس بچے کی جو ہے خبر دے اور انعام وصول کر سکے۔ وہاں پہنچ کر اس نے بولنا چاہا، لیکن اس کی زبان مکمل طور پہ بند ہو گئی۔ اس طرح 3 بار وہ گیا، لیکن اپنا مدعا نہ بیان کر سکا۔ آخر کار مار کھا کر واپس آ گیا، اور اس کے بعد اس نے سچے دل سے توبہ کی اور صندوق کو تیار کر دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور تذکرہ میں ناظرین
ناظرین اس عصا کا ذکر بھی موجود ہے جسے عصائے موسوی کہا جاتا ہے۔ یہ عصا جنتی آس کا تھا، آپ کے قد کے برابر تھا، یعنی 10 ہاتھ لمبا تھا، اور اس میں 2 شاخیں تھیں جو تاریکی میں روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ اس عصا کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں نسل در نسل وہ منتقل ہوتا رہا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس کے بعد پہنچا۔ اس سے ناظرین اپنے لیے وہ یہ کرتے تھے کہ رزق بھی تلاش کیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر کسی سفر پر روانہ ہوتے تو یہ عصا آپ کے پاس ہوتا اور بادلوں کی طرح باقاعدہ آپ کے اوپر سایہ کر دیتا، اور اگر کسی جگہ آپ تشریف فرما ہوتے تو یہ درخت کی طرح سایہ کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ناظرین طور سینا سے اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو کر اور رشد و ہدایت سے بھری کتاب تورات شریف لے کر جب لوٹے اور اپنی اہلیہ کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے تو آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کو گھر پر لے گئے۔ حکم الہی کی تکمیل کے لیے دوسرے ہی دن دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا کہ آئے فرعون، ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، رب العالمین نے مجھے دانائی عطا فرمائی ہے اور اپنا رسول بنایا ہے، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو یعنی روانہ کر دے۔ حضرت جو موسیٰ علیہ السلام نے ساری گفتگو ناظرین تو فرعون نے کہا کہ رب العالمین کیا چیز ہے، معاذ اللہ سوال کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بشرط یہ کہ تم لوگوں کو یقین ہو۔ فرعون نے ناظرین اپنے جو موالی تھے ان سے کہا کہ کیا تم نہیں سن رہے، یعنی کیا تم اس بات پر متعجب نہیں ہو رہے کہ میرے سوا کوئی اور معبود ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہارے اور تمہارے اگلے باپ دادوں سب کا پروردگار ہے۔ مزید فرمایا کہ مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے وہ سب کا مالک ہے، بشرط یہ کہ تم سمجھو، یعنی تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ فرعون نے کہا کہ اگر سچے ہو تو کوئی معجزہ لاؤ۔ پس انہوں نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ اسی وقت اژدہا بن گیا، اور اپنے ہاتھ جو کہ بغل سے نکالا تو وہ سفید چمکیلا نظر آنے لگا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے، ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ تم جو ہے اس کے خلاف ہو اور نہ ہم، اور یہ مقابلہ صاف میدان میں ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ زینت اور جشن کا دن کا وعدہ ہے، یعنی آپ نے اس چیلنج کو قبول کر لیا، اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں۔ اب یہاں پر ناظرین عصائے موسوی کا کمال نظر آنے لگا کہ مقررہ دن ہزاروں کی تعداد میں جو جادوگر تھے وہ میدان میں جمع کر لیے گئے تھے۔ ایک طرف مصر کے چوٹی کے جادوگر تھے، یعنی اپنے جادوئی ساز و سامان کے ساتھ موجود تھے، بڑے متکبرانہ انداز میں موجود تھے اور خوشگبیوں میں مکمل طور پر مصروف تھے۔ تو دوسری طرف اللہ کے 2 نیک بندے، 2 نبی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کھڑے بارگاہ الہی میں دعا گو تھے۔ اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الشورى میں یوں بیان کیا ہے کہ جادوگر بولے موسیٰ یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیز پہلے ڈالتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم ڈالو۔ جب انہوں نے چیزیں ڈالی تو ان کی رسیاں اور لاٹھیاں جادو کے زور سے دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ ڈرو نہیں، بلا شبہ تم ہی غالب آؤ گے، ذرا اپنا عصا زمین پر پھینکو اور پھر دیکھو۔ چنانچہ ناظرین لاٹھی کا زمین پر پھینکنا کیا تھا، وہ ایک بہت بڑے ہیبت ناک اژدہے کے اندر تبدیل ہو گئی۔ جو کچھ جادوگروں نے بنایا تھا وہ سب کا سب وہ اژدہا نگل گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے کہ ہم تمام جہانوں کے مالک پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون جن جادوگروں کے ذریعے ناظرین فتح اور غلبے کی آس لگائے بیٹھا تھا وہ سب نہ صرف مغلوب ہو گئے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان بھی لے آئے۔ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، یعنی میں تمہارا اونچا رب ہوں، اس کے متعلق تمام لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وہ ذلیل، عاجز اور گھٹیا ترین انسان ہے۔ ناظرین کرام اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم فرعون کو تبلیغ کر رہے تھے اور قوم کی مسلسل نافرمانی کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر 5 قسم کے مختلف عذاب نازل کیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 33 میں یوں بیان کیا ہے، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق ان میں سے ہر عذاب ناظرین ایک معین وقت تک رہا، پھر موقوف ہو گیا اور کچھ مہلت دی گئی، اس کے بعد دوسرا عذاب، اس کے بعد تیسرا عذاب، یعنی الگ
الگ وقتوں میں آتا رہا۔ ابن منظر نے ناظرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اور نقل کیا ہے کہ ان میں سے ہر عذاب قوم فرعون پر 7 روز تک مسلط رہا۔ ہفتے کے دن شروع ہو کر دوسرے ہفتے تک رفع ہو جاتا، پھر 3 ہفتے کی مہلت دی جاتی، یعنی یہ سلسلہ اسی انداز سے چلتا رہا۔ امام بغوی نے یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب پہلی مرتبہ قوم فرعون پر قحط کا عذاب مسلط ہوا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے رفع ہو گیا۔ یہ ایسے سرکش لوگ تھے کہ عذاب قحط سے بھی متاثر ہوئے اور معاہدہ کر کے پھر گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر طوفان کا عذاب بھیج دیا۔ قوم فرعون کے گھروں میں اور زمینوں کو پانی کے طوفان سے مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا گیا۔ جب بنی اسرائیل کے مکانات اور زمینیں اس پانی کے طوفان سے محفوظ رہیں، آل فرعون کی عارضی یعنی جو معافی تھی اس پر جو ہے وہ باقاعدہ طوفان جو ہے وہ ٹل گیا، لیکن انہوں نے پھر نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا عذاب نازل کیا۔ ٹڈی دل ناظرین یعنی ان کی ساری جتنے بھی کھیت تھے اور باغات تھے سب کو کھا جایا کرتے تھے، جبکہ بنی اسرائیل کے مکانات، زمینیں اور باغات مکمل طور پر محفوظ رہتے تھے۔ قوم فرعون پر تیسرا عذاب کمل کا مسلط کیا گیا، یعنی اسے جو ہے وہ اپنا جو بھی بولا جاتا ہے جو انسانوں کے بالوں اور کپڑوں میں باقاعدہ پیدا ہو جاتی تھی، اور ان جوؤں نے ان کے بال، پلکیں اور بھویں صاف کھا لی تھی، یعنی بالکل صفا چٹ کر دیا تھا۔ اس کے بعد ان پر چوتھا عذاب جو نازل ہوا وہ مینڈکوں کا عذاب نازل ہوا۔ ان کے گھروں میں کثرت سے مینڈک پیدا ہو گئے، وہ جہاں بیٹھتے تھے، جس گیترنگ میں بیٹھتے تھے ہر طرف مینڈک آتے، یہاں تک کہ اگر وہ منہ بھی کھولتے تھے تو منہ میں کھولتے ہی مینڈک ان کے منہ کے اندر آ جایا کرتا تھا۔ اس عذاب سے عاجز ہو کر صبر ہونے لگے، پہلے سے زیادہ پختہ وعدہ کیا، معاہدہ کیا، توبہ کی، موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے باقاعدہ دعا کی تو یہ عذاب بھی رفع ہو گیا۔ اس کے بعد ناظرین ان پر خون کا عذاب مسلط ہوا تو فرعونیوں کے کھانے پینے میں باقاعدہ خون شامل ہو گیا، جبکہ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہ اس عذاب سے مکمل طور پر محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح نشانیوں کو دیکھ کر فرعون اور آل فرعون نے نہ صرف انکار کیا بلکہ اس کو جھٹلا بھی دیا، گویا کہ انہوں نے عذاب الہی کو دعوت دی اور عذاب الہی حرکت میں آیا۔ جب معاملہ اس حد تک پہنچ چکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی سرزمین پر لے جاؤ۔ مصر سے فلسطین جانے کے لیے 2 راستے ناظرین اس وقت تھے، ایک خشکی کا راستہ تھا جو قریب کا راستہ تھا، اور دوسرا جو تھا وہ بحر کلزم کا راستہ تھا جو کہ دور کا راستہ تھا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت کا تقاضا یہ ہوا کہ وہ خشکی کی راہ چھوڑ کر دور کی راہ اختیار کریں اور کلزم کو پار کر کے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ناظرین بنی اسرائیل کو لے کر اب چلے، راتوں رات جو ہے وہ بحر کلزم کی راہ پر ہو لیے، یعنی روانہ ہونے سے پہلے مصری عورتوں کے زیورات اور قیمتی پارچہ جات جو کہ ایک تہوار میں مستعار لیے تھے وہ بھی واپس نہ کر سکے کہ کہیں مصریوں پر اصل حال نہ کھل جائے۔ ادھر ناظرین پارچہ نویسوں نے فرعون کو کہا کہ بنی اسرائیل مصر سے فرار ہونے کے لیے شہر سے نکل گئے ہیں۔ فرعون نے اسی وقت ایک زبردست قسم کا لشکر یعنی فوج کی صورت میں تیار کیا اور ان کا تعاقب کرنا شروع کیا، اور صبح ہونے سے پہلے پہلے ان کے سر پر جا پہنچا۔ بنی اسرائیل کی تعداد بقول تورات یعنی علاوہ بچوں اور چوپایوں کے تقریباً 6 لاکھ بنتی تھی۔ جب انہوں نے پیچھے دیکھا تو فرعون کو اپنے سر پر پایا اور گھبرا کر کہنے لگے کہ کیا مصر میں قبریں نہ تھیں جو تو ہم کو مننے کے لیے بیابان میں لے آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی اور فرمایا کہ خوف نہ کرو، اللہ سچا ہے، وہ تم کو نجات دے گا اور تم ہی کامیاب ہوگے۔ اور پھر درگاہ الہی میں باقاعدہ آپ نے دعا کے لیے اپنے دست مبارک بلند کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وحی کی گئی، وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنی لاٹھی کو پانی پر مارو، اور پانی پھٹ کر جو ہے وہ باقاعدہ بیچ سے دریا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اور وہ معاملہ یہ ہوا کہ جو بحر کلزم تھا وہ یوں سمجھ لیجئے کہ 2 پہاڑوں کی صورت میں بیچ سے چرا اور 2 پہاڑوں کی صورت میں کھڑا ہو گیا اور بیچ سے باقاعدہ راستہ بن گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام باقاعدہ اپنے تمام جتنے بھی چاہنے والے یا ان کے حواری تھے سب کو حکم دیتے ہیں، سب کے سب اس خشک راستے کے اتر گئے اور پار ہو گئے۔ فرعون نے یہ دیکھا تو اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ یہ میری کرشمہ سازی ہے کہ بنی اسرائیل جاؤ، جا کر مطلب ان کو پکڑو۔ اب معاملہ یہ ہوا ناظرین کہ فرعون ان کے
پیچھے چلا اور اس کے بعد فرعون نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی فرعون داخل ہوتا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کا حکم ہوتا ہے، دریا جو ہے وہ آپس میں مل جاتا ہے، فرعون اور اس کے تمام جتنے بھی حواری تھے وہ سب کے سب اس کے اندر غرق ہو جاتے ہیں۔ یہاں جو بات سمجھانی ہے بڑی سادہ سی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذریعے سے، یعنی اپنے خاص بندوں کے ذریعے سے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے جن امتوں کو پیغامات پہنچائے، جب وہ ڈیویٹ ہوئے اپنے راستے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جکڑ لیا۔